تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا. ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے, اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں. نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے, نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے, اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں. لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. درود پڑھیں یا سلام پڑھیں, دونوں سیم ہے. اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. لو سامو کتنے گیا دماغ میرا. پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے. سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں, درود تو کوئی نہیں ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی الیاسین. اور پھر یہ سورت جب کنکلوڈ ہوئی, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود کا وہ صیغہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے. درود تو مسنگ ہے. اور بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلام بھی درود ہے, درود بھی سلام ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بحثیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقدہ ہیں, یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقدہ ہیں, یہ فلاں والے نوافل ہیں, یہ صرف سادہ نوافل ہیں. بھائی اسلام میں دو ہی باتیں آئی ہیں, فرض عبادت اور نفلی عبادت. پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی. سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو, جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا, فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں انفی. یہی ہے نا, کہتے ہیں جی یہ سب سے تاکیدی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں, اور نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو. اما عائشہ فجر کی 2 سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز. تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا. تو یہ بھی بحثیں ہیں کہ جی درود پڑھ لیا, سلام کیوں نہیں پڑھا. درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے. اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے, پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے, اور یہ فتویٰ پھر نبی الاسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو. آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتویٰ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں, اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو. اپنے لیے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا. تو درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے انبیاء اکرام کے لیے جب آیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, تو یہ انبیاء پر درود بھیجنا ہی ہے, ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے, سلامتی کی دعا کرنا ہے. اچھا میرے بھائیو, اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے, وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. سارا بارود ہی تم لوگوں نے, تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر. تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں, فقہ حنفی میں, فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں, دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں. ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے. یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل. اب مجھے بتائیں
تماشا لگایا ہوا ہے. نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے, اور اذان کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے, اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں اذان دیں. سپیکر کے بغیر ڈائریکٹ اذان ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو وہابیوں کو سنانے کے لیے نا. فتاوی عالمگیری میں بھی, بہار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑھے اس کی نماز مکمل ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک. اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے, ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں, زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, عصر کی پڑھ رہے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرتا ہے. جب اس سے غلطی ہو جائے, وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں. اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد, ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, کیونکہ وہاں درود شریف نہیں پڑھنا تھا. حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں, البتہ یہ جائز ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اگر پہلا تشہد ہے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں. میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ریگولرلی. درود شریف آپ پڑھیں, یہ افضل ہے. ان کے نزدیک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا, چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے, کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہد کرتے ہیں, چاہے فرض نماز تھی. حالانکہ نبی علیہ السلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں, کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف مکمل پڑھا, دعائیں بھی بلکہ پڑھی, اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب, غلطی سے بھی پڑھ لیا تو. اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا. ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے, حدیث تو پکڑی جائے گی. خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی, اور یہ فقہ کی کتابوں میں ساتھ خواب لکھا ہوا ہے, بہار شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے, تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا. تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑھے, جو غافل ہو کر پڑھے. تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی. میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب ہی بڑا گستاخانہ ہے. ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کو کہانی کروا دی امام حنیفہ نے, کہانی کروائی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑھے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے, اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. جی مکروہ تحریمی ہے, واجب الیاد ہے, کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے, وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں نا تو نماز ہی نہیں ہوگی. بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی, اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی امام حنیفہ نے خواب میں بھی 2 نمبری کی. اس وقت نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جو بھول کے درود شریف پڑھے اسے میں نے واجب کروایا, اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ خواب ہی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں, اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں جی امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا جواب دے کے, اور تسی بنو نہیں پورے پہ سکتے ہو. ہاں, اور تم نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرو گے. جھوٹ. نہ امام حنیفہ کو پتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا, اور نہ نبی علیہ السلام نے کوئی زیارت کروائی. اس کی میں نے انجین نہیں کی تھی کہ اللہ کے بندو تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہو کہ جی جو غافل ہو کے پڑھتا ہے نا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ درود شریف آپ توجہ سے پڑھیں. ادھی سٹوری
پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. واجب الادا ہے, مکروہ تحریمی ہے. ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں. تو آڑا بارود میں پھاڑ دیتا, ناقص بناتا. سب فراڈ چل رہا ہے. درود شریف کے نام کے اوپر یہ محفلیں کروائیں گے, لیکن نماز میں درود شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے. اور جان بوجھ کے بھی کوئی درود شریف چھوڑ دے, کہتے ہیں نماز درست ہے, اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لو سامو. اچھا میرے بھائیوں, پبلک کے اندر درود شریف کے فضائل کے اوپر کافی ساری بکس مشہور ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو کافی کتابیں ملیں گی. پوری دنیا میں جو مشہور ترین کتابیں ہیں ورلڈ لیول کے اوپر, اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک القول البدی ہے, امام سخاوی کی کتاب. اس میں جھوٹی سچی روایتیں ساری موجود ہیں, مکسچر ہے. اس کے علاوہ یوسف نبھانی کی کتاب ہے سعادت الدارین. امام جرزی کی کتاب ہے دلائل الخیرات. ابن قیم جوزی کی کتاب ہے جلاء الافہام. اور شیخ زکریا کاندلوی کی بھی کتاب ہے فضائل درود و سلام, جو فضائل اعمال کا ایک چیپٹر تھا جو الگ سے پرنٹ ہوتا ہے. باپا جانی نے بھی فضائل سنت میں ایک چیپٹر فضائل درود و سلام کا لکھا ہے. مفتی امین صاحب کی کتاب ہے آب کوثر. اس کے علاوہ کافی ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن یہ ساری کتابیں جھوٹی اور جعلی روایات کا سمجھ لیں ایک پلندہ ہے. صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر سٹوری ہی ہیں, خواب ہیں, بزرگوں کے واقعات ہیں. اگر واقعی آپ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں فضائل درود و سلام پڑھنے ہیں, سیکھنے ہیں, تو جو احادیث کی کتابیں ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس میں باقاعدہ درود شریف کے چیپٹرز موجود ہیں. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, باقی کتابوں میں. اور کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مشکات المصابیح میں مل جائیں گی, جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. اس کی پہلی جلد میں آپ کو آلموسٹ 20 احادیث ملیں گی, 919 سے لے کر 938 تک. نماز کے چیپٹر میں ہی اینڈ پہ جا کے فضائل درود و سلام کا چیپٹر ہے, اس میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے. اور اس سے بھی بڑھ کر اسپیشلی جو کتاب لکھی گئی ایک فضائل درود و سلام کے اوپر, وہ امام بخاری, امام مسلم کے ہم اثر ایک بہت بڑے محدث ہیں, قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 282, جو جسٹس بھی تھے, بہت بڑے محدث بھی تھے, اور یہ 3 صدی ہجری میں ہی ہوئے ہیں جس زمانے میں امام بخاری, امام مسلم ہیں. انہوں نے 107 احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع کیا. فضل الصلاۃ علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل. یہ عربی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی, اردو زبان میں نہیں آئی تھی. عربی میں اس کے اوپر تحکیم بھی لگائی شیخ ناصر الدین البانی نے, اور اردو زبان میں یہ پرنٹ نہیں ہوئی تھی. جب میرا انٹرویو ریکارڈ ہوا شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ 17 جون 2009 کو, تو 100 کوسچنز میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فضل الصلاۃ علی النبی کی جو کتاب ہے قاضی اسماعیل کی, اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر تحکیم کریں. وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے. میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ درود شریف پہ ایک کتاب لکھیں, ہونا چاہیے, وہ کوئی نہیں ملا جی. یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تقریر البانی نہیں, صاحب چھوٹی سی یہ کتاب, یہ چھوٹی سی کتاب 107 حدیثیں ہیں اس میں. ہاں جی, اچھا آثار بھی ہیں. صحیح ہے. تو شیخ صاحب نے کہا میں مصروف بہت زیادہ ہوں. اس وقت وہ مشکات کے اوپر کام کر رہے تھے, 7 سال لگائے انہوں نے مشکات کے اوپر. اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری ریکویسٹ مانی اور اپنی وفات سے پہلے اس کے اوپر کام کیا. وہ پرنٹ بھی ہو گئی اور آج مارکیٹ میں وہ کتاب آ چکی ہے کئی سالوں سے. میں نے کئی ویڈیوز میں اس کتاب کا تعارف کروایا فضائل درود السلام کے نام سے. پہلے اس کا جو ٹائٹل پیج تھا وہ
آسمانی بلو کلر تھا، لائٹ بلو کلر، اب یہ ڈارک براؤن اور نیچے سے یہ، اب یہ ٹائٹل چینج ہو چکا ہوا ہے اس کا. کتاب وہی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. اس کا فرنٹ پیج ذرا ڈفرنٹ ہوگا تو یہ نہیں سمجھنا کوئی اور کتاب ہے، وہ یہی کتاب ہے، لیکن یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. اور ورژن اس اعتبار سے کہ اس میں ایک جگہ ایک غلطی تھی جو میں نے ہائی لائٹ کی، اور وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ اب آپ غلطی ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا ٹائٹل بھی بدل دیں. پھر ٹائٹل بھی انہوں نے بدلا، اس کا ٹائٹل پیج، اور وہ غلطی بھی صحیح کر لی. وہ ایک حدیث تھی سنن نبی داؤد کی جس کو شیخ زبیر صاحب پہلے ضعیف کہتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا، بلکہ مجھے فون پہ خود بتایا 2011 میں انہوں نے، اپنی وفات سے 2 سال پہلے، کہ وہ حدیث میرے نزدیک بھی اب درست ہے. ویسے تو سارے محدثین اسے صحیح مانتے تھے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا. لیکن یہ کتاب پہلے پرنٹ ہو چکی تھی، اس میں انہوں نے ضعیف ہی لکھا تھا، تو وہ پھر میں نے ایڈ کروایا. وہ آپ کو مقدمے میں شروع میں مل جائے گا. انہوں نے اس پہ رجوع، ان کے اسٹوڈنٹ نے پھر ایڈ کیا. میں نے آنر سے بات کی چونکہ شیخ صاحب تو فوت ہو چکے تھے. البتہ مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے فضائل درود و السلام والے چیپٹر میں، تو وہاں پہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگا ہوا ہے، اس میں نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ پھر میں نے ٹھیک کروایا. اور یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. اس کتاب کی تحکیم، ترجمہ، یہ میری ریکویسٹ کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے کیا، مکتبہ اسلامیہ نے اسے پرنٹ کیا، اور اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی. اور میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، اہل حدیث بیچارے جتنی بھی کوشش کر لیں ان کا دماغ ایک خاص جگہ سے آگے نہیں جاتا. اس میں ایک اتنا بڑا بلنڈر تھا، اگر وہ کتاب پرنٹ ہو جاتی نا تو شیخ صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جانا تھا. شکر ہے میں نے اس کی پروف ریڈنگ کی اس وقت. اس میں ایک 99 نمبر کے اوپر حدیث ہے جو اور کتابوں میں بھی ہے، وہ میں آج بیان بھی کروں گا. قبر رسول کی حاضری سے متعلق کہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یہ حدیث جب آتی ہے نا تو اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تو نہیں لکھا تھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اپنا لچ فرائی کیا ہوا تھا. اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا لکھا؟ ان کا میں نے نہیں لکھا، میں نے ان کو کچھ اور لکھ کے دیا تھا، انہوں نے خود ہی بیچ میں ڈال دیا. میں نے کہا یہ نکالیں، یہ آپ نے کیا گستاخی کی ہوئی ہے. اب یا رسول اللہ سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ نماز میں یا رسول اللہ موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یار. اس سے کوئی حاضر و ناظر نہیں ثابت ہوتا. ان کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے کہ بریلویوں کے حق میں چلی جائے گی بات، اور یہی وجہ ہے کہ ذلیل ہوتے ہیں بریلویوں کے ہاتھوں. یہ پھر انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بالکل کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا قرآن کی طرح. تو وہ انہوں نے نیچے لکھا کہ جی یہ جو صحابہ کرام کہتے تھے نا یا رسول اللہ، تو یہ اسی طریقے سے ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو کہا تھا حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر نبی علیہ السلام نہ تجھے چومتے تو میں نہ چومتا. تو جس طرح حضرت عمر نے حجر اسود کو یا کہہ کے پکارا تھا نا، اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کو یا کہہ کے پکارتے تھے. وہ میں نے کہا ظالموں، نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کو یا رسول اللہ کہنا اور حجر اسود کو یا کہہ کے مخاطب کرنا یہ ایک ہے؟ وہ تو ایک مردہ پتھر ہے. باقی جو اس کے روحانی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ پتھر ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے کہا آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ یا رسول اللہ ثابت کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کم از کم 8 طرق ہیں اس کے، کہ جب نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر نے آ کے نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کفن کی چادر ہٹائی اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی، اب آپ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی میت کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ. یہ اصل ہے اس بات کی جو صحابہ کرام قبر رسول پر یا رسول اللہ کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب وہ آخرت کی زندگی میں پتھر نہیں مانتے تھے. نعوذ باللہ. پھر شیخ زبیر صاحب نے جو میں نے یہ حدیث بتائی آج یہ حدیث کے نیچے لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ میرے لیے ہے الحمدللہ. اور وہ پتھر والی حدیث انہوں نے نہیں ڈالی اس میں، ٹھیک ہے؟ پتھر تانوں تائی وٹے پہندے نے اللہ دے بندے ہو. المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی،
امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کچھ محدثین نے اس پہ کلام بھی کیا، لیکن بڑے محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب مروان مدینے میں حاکم تھا، گورنر تھا یا وہ حاکم بن چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بعد، تو وہ قبر رسول پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نبی الاسلام کی قبر پر اپنا چہرہ رکھ کر لیٹا ہوا ہے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو مروان نے آ کے اسے گدی سے پکڑا اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جب یوں کر کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اسلام کے میزبان تھے۔ تو انہوں نے کہا مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں آج نبی الاسلام کی اس حدیث کو یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت اس امت کے حال پر نہ رونا جب اہل لوگ امت کے حکمران بن جائیں اور دین ان کے حوالے ہو، لیکن جب نا اہل لوگوں کے حوالے دین ہو اس وقت ضرور رونا۔ یعنی وہ مروان کو کہہ رہے تھے کہ تم جو تحفے مسلط ہو بنو امیہ کے، ہمیں نبی اسلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس طرح کے حکمران مسلط ہوں گے نا پھر امت پہ رونا۔ اور میں نبی اسلام کی قبر پر، یعنی وہ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے آئے تھے۔ خود مسلم شریف میں آتا ہے نبی اسلام اپنی والدہ کی قبر پہ جب گئے ہیں تو روئے، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پر آنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی الاسلام کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قبر کی ڈھیری وہ ہے جس طرح عام کوئی پتھر ہے۔ ہمیں تو اختلاف ان کے بابوں کی قبروں سے ہے نا، جدھر پتہ نہیں اندر انسان دفن ہے یا کوئی اور دفن ہے۔ ہاں، قبر رسول کے ساتھ قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی نفلی عبادتوں میں ٹاپ آف لسٹ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہاں، 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا سفر سے واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ آ کر حاضری دیتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، ظاہر بیٹے تھے وہ حضرت عمر کے۔ تو یہ صحابہ کرام کی روٹین ہے الحمدللہ۔ آج بھی جو مفتی اعظم سعودیہ کی حج اور عمرے کے طریقے پہ کتابیں پرنٹ ہو کے وہاں اردو جاننے والے لوگوں کو اردو ترجمے کے ساتھ دیتے ہیں، عربی والوں کو عربی کے ساتھ، فارسی والوں کو فارسی کے ساتھ، اس میں یہی روزہ رسول پہ حاضری کا طریقہ لکھا ہے۔ ایون مسجد نبوی شریف کا جو چینل ہے اس پہ جب روزہ شریف دکھاتے ہیں تو وہ کمنٹیٹر پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو درود نبی الاسلام نے سکھایا، آپ نے اذان میں اسے خود سے ایڈ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ اسپیکر آن ہو، اسپیکر آف ہو تو پھر یہ درود بھی آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ قبر رسول کے ساتھ مخصوص ہے درود شریف، اور نماز میں، ہر نماز میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اور نبی الاسلام نے کہا کہ جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے بعد نیک بندوں پہ بھی سلام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو وہ اس کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے داخل ہے۔ تو یہ کتاب PDF اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ آلموسٹ کوئی 200 صفحوں کی کتاب ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ادر بکس والے پورشن میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو میں چونکہ بلک میں اٹھاتا ہوں، ہمیں سستی پڑ جاتی ہے اکیڈمی کے لیے، پھر مزید ہم اپنی طرف سے بھی اس میں پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اس کتاب کو آسانی کے ساتھ خرید سکے۔ تو مارکیٹ میں تو اس کی قیمت آلموسٹ کوئی 600 روپے ہے،
بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہی ہے. ہم یہاں اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کو یہ صرف 300 روپے کی دیں گے. یہ موٹا گتا بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اچھے والا کاغذ لگا ہوا ہے, 80 گرام کاغذ, عام کاغذ نہیں ہے. اس کی فوٹو کاپی بھی 300 میں نہیں ہوگی اتنے موٹے گتے کے ساتھ. جو اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے 300 روپے کی یہ دیتے ہیں, باقی کے پیسے ہم خود برداشت کرتے ہیں. اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صرف TCS کا آپ خرچہ اپنے والا دیں گے, ظاہر ہے, تو وہ آلموسٹ کوئی 400 روپیہ بنتا ہے. تو 300 اور 400 700 روپے میں آپ کو یہ ڈاک میں بھی پاکستان میں جہاں منگوانا چاہیں مل سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک. 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی, صرف کتابیں ہم اس لیے آدھی قیمت پہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. جو اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے وہ ہم اپنی طرف سے کر کے ایک راؤنڈ فگر میں آپ کو کتاب دے دیتے ہیں. تو یہ کتاب آج بھی, چونکہ آج درس اسی حوالے سے ہے, تو درس کے بعد جس نے بھی کتاب خریدنی ہے تو پیچھے بلک میں اویلیبل ہیں. میرا خیال ہے 250 کے قریب کتابیں پڑھی ہوں گی, تو جنہیں شوق ہے وہ لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو 300 روپے کی انشاءاللہ کتاب مل جائے گی. باقی لوگ ڈاک میں منگوانا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم TCS کے ذریعے ان کو بھجوا دیں گے, پوسٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی.